ناظرین، عرب ممالک میں تیل کی بات تو اکثر ہوتی رہتی ہے، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ عرب ممالک پانی کی کمی کو کیسے پورا کرتے ہیں؟ ناظرین، دنیا پٹرول خریدتی ہے اور عرب ممالک پانی خریدتے ہیں۔ تیل کی وجہ سے عرب ممالک امیر ہیں، لیکن پانی آج بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ستمبر 2011 میں سعودی عرب میں کان کنی سے منسلک ایک کمپنی کے نائب سربراہ محمد ہانی نے کہا تھا کہ یہاں سونا ہے لیکن پانی نہیں ہے، اور سونے کی طرح پانی بھی بہت مہنگا ہے۔ سعودی عرب تیل فروخت کر کے بے شمار کمائی کر رہا ہے، لیکن اس کمائی کا بڑا حصہ سمندر کے پانی کو پینے کے قابل بنانے میں لگانا پڑتا ہے۔ یہاں نہ دریا ہے نہ جھیل، کنویں بھی ہیں تو تیل کے ہیں نہ کہ پانی کے۔ پانی کے کنویں کب کے سوکھ چکے ہیں۔ ناظرین، سعودی عرب میں پانی کی طلب ہر برس 7% کی حد سے بڑھ رہی ہے، اور اگلی ایک دہائی میں اس کے لیے 133 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی ضرورت پڑے گی۔ ناظرین، سعودی عرب میں کھارا پانی کنورژن پلانٹ یعنی کہ SWCC ہر دن 30.36 لاکھ کیوسک میٹر سمندر کے پانی سے نمک الگ کر کے پینے کے قابل بناتا ہے۔ اس کا روز کا خرچہ تقریباً 80.6 لاکھ ریال آتا ہے۔ اس وقت 1 کیوسک میٹر پانی نمک الگ کرنے کا خرچہ تقریباً 2.57 ریال آتا ہے۔ ناظرین، 2015 میں پانی کے کمرشل استعمال پر سعودی عرب میں ٹیکس بڑھا دیا تھا تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے پانی کے بے حد استعمال کو سعودی عرب میں ضائع ہونے سے بچایا جا سکے۔ کئی تحقیقات کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کا زیر زمین پانی اگلے کچھ برسوں میں مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ ایک رپورٹ کے مطابق عرب ممالک میں فی فرد پانی کی کھپت دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہے۔ سعودی عرب میں فی فرد پانی کی کھپت ہر دن 265 لیٹر ہے، جو کہ یورپی یونین کے ممالک سے کئی گنا زیادہ ہے۔ سعودی عرب میں ایک بھی دریا یا جھیل نہیں ہے۔ ہزاروں سال سے سعودی عرب کے لوگ پانی کے لیے کنوؤں پر انتظار کرتے رہے ہیں، لیکن بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے زیر زمین پانی کا استعمال بڑھتا گیا ہے، اور اس کی بھرائی قدرتی انداز سے نہیں ہوئی۔ دھیرے دھیرے کنوؤں کی گہرائی بڑھتی گئی، اور وہ وقت بھی آ گیا جب سارے کنویں سوکھ گئے۔ سعودی عرب میں سال میں 1 یا 2 دن بارش ہوتی ہے، تاہم یہ سردیوں کے طوفان کی شکل میں آتی ہے، اور اس سے گراؤنڈ واٹر پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سعودی عرب میں میٹھے پانی کا خوفناک مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے سعودی عرب میں زیر زمین پانی کا استعمال کیا گیا، لیکن یہ ناکافی ثابت ہوا۔ سعودی عرب ہی نہیں بلکہ پورے مڈل ایسٹ میں پانی بہت قیمتی ہے۔ پانی کی کمی کی وجہ سے سعودی عرب میں چاول کی فصل کی کاشت بند کرنا پڑی۔ عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب ابھی بھی اپنی GDP کا تقریباً 2% حصہ پانی کی سبسڈی پر خرچ کرتا ہے۔ اسی رپورٹ کا کہنا ہے کہ سن 2050 تک عرب اور شمالی افریقہ کے ممالک کو اپنی GDP کا تقریباً 6 سے 14% حصہ پانی پر خرچ کرنا پڑے گا۔ مڈل ایسٹ اور شمالی افریقہ میں دنیا کی 6% آبادی رہتی ہے، اور یہ علاقہ دنیا کا سب سے خشک علاقہ ہے۔ ان ممالک میں الجزائر، بحرین، کویت، اردن، لیبیا، عمان، فلسطین، قطر، سعودی عرب، تیونس، UAE اور یمن شامل ہیں۔ ان ممالک میں اوسطاً پانی 12,000 کیوسک میٹر ہے، جو کہ باقی دنیا کے اوسط پانی یعنی کہ 7,000 کیوسک میٹر سے 6 گنا کم ہے۔ مڈل ایسٹ اور شمالی افریقہ کے زیادہ تر ممالک پانی کی مانگ پوری کرنے سے قاصر ہیں۔ عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق 2050 تک ان ممالک میں پانی کی فی فرد دستیابی آدھی رہ جائے گی۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عرب ممالک پانی کی اس کمی کو پورا کیسے کرتے ہیں؟ تو اس کے لیے عرب ممالک نے ایک حل نکالا ہے جس کو ڈی سیلینیشن کہا جاتا ہے۔ سمندر کے پانی سے نمک کو الگ کرنا ایک آسان راستہ ہے۔ اس عمل کو ڈی سیلینیشن کہا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں یہ طریقہ معروف ہو رہا ہے۔ عالمی بینک کے مطابق مڈل ایسٹ اور شمالی افریقہ کے ممالک ڈی سیلینیشن کی اہمیت پوری دنیا کی نصف ہے۔ دنیا بھر میں 150 ممالک میں سمندر کے پانی سے نمک کو الگ کر کے استعمال کیا جا رہا ہے۔ انٹرنیشنل ڈی سیلینیشن ایسوسی ایشن یعنی کہ IDA کا خیال ہے کہ دنیا بھر میں 30 کروڑ لوگ پانی کی روز کی ضرورتیں ڈی سیلینیشن سے پوری کر رہے ہیں، تاہم یہ عمل بھی آسان نہیں ہے۔ توانائی کا انحصار بھی ان علاقوں میں ڈی سیلینیشن پاور پلانٹ پر ہے۔
اس میں کاربن کا اخراج ہوتا ہے۔ اس عمل میں فوسل ایندھن کا استعمال ہوتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس عمل سے سمندری نظام حیات کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ IDA کے سربراہ کا کہنا ہے کہ مڈل ایسٹ ممالک میں ڈیسیلینیشن عمل سے پانی گھر گھر پہنچایا جا رہا ہے، جس سے ان ممالک میں پانی کا انحصار ڈیسیلینیشن پر تقریباً 90% تک پہنچ چکا ہے۔ ان ممالک میں ڈیسیلینیشن کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اس طرح کے غیر روایتی پانی پر کافی خرچ ہوتا ہے اور غریب ممالک کے لیے یہ آسان عمل نہیں ہے۔ ایسے میں یمن، لیبیا، اردن میں اب لوگ زیر زمین پانی پر ہی انحصار کرتے ہیں۔ سعودی عرب بے شک امیر ملک ہے، لیکن وہ اشیاء خورد و نوش کے معاملے میں پوری طرح سے عدم تحفظ کا شکار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کھانے پینے کا سارا سامان سعودی عرب بیرون ملک سے خریدتا ہے، وہاں کھجور کو چھوڑ کر کسی بھی اناج کی پیداوار ممکن نہیں۔ زیر زمین پانی کے بھروسے سے سعودی عرب تو چل نہیں سکتا، کیونکہ ایسی صورتحال میں سعودی عرب کے لیے بچنا ناممکن ہے۔ پچھلے 50 سال سے سعودی عرب سمندر کے پانی سے نمک الگ کر کے اس کو استعمال کر رہا ہے۔ یہاں ہر سال ڈیسیلینیشن پلانٹ لگائے جاتے ہیں۔ یہ بالکل سچ ہے کہ اس عمل میں بہت خرچ آتا ہے اور یہ غریب ملکوں کے بس کی بات نہیں۔ یمن ایسا کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ ناظرین، ایک رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جو اپنے شہریوں کو پانی پر سب سے زیادہ سبسڈی دیتا ہے۔ 2015 میں سعودی عرب نے فیکٹریوں میں پانی کے استعمال پر ٹیکس فی فیصد 4 ریال سے بڑھا کر 9 ریال کر دیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق حکومت گھروں میں استعمال کے لیے پانی پر بھاری سبسڈی دیتی ہے، اس لیے پانی مہنگا نہیں ملتا۔ ناظرین، سعودی عرب نے اپنی زمین پر چاول اگانے کی کوشش کی تھی، لیکن بہت مہنگا پڑا۔ وہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب نے چاول کے کھیت بنائے تھے، لیکن اس کے لیے اتنا پانی لگا کہ زمین پر نمک پھیل گیا۔ کچھ ہی سالوں میں یہ زمین پوری طرح سے بنجر ہو گئی، وہ پورا علاقہ ہی زہریلا ہو گیا۔ سبزی اگائی جاتی ہے، لیکن بہت ہی پروٹیکٹڈ ہوتی ہے۔ کھجور یہاں کا عام درخت اور پھل ہے۔ کھجور ایک ایسا پھل ہے جس میں بہت کچھ ہوتا ہے، تاہم زیادہ کھانے سے شوگر بڑھنے کا خطرہ رہتا ہے۔ یہاں درخت کاٹنا انتہائی بڑا جرم ہے۔ سعودی عرب نے جب جدید طریقوں سے کاشتکاری کرنا شروع کی تھی تو اس کا زیر زمین پانی 500 کیوسک کلومیٹر نیچے چلا گیا تھا۔ نیشنل جیوگرافک کے مطابق اتنے پانی میں امریکہ کی بڑی جھیل بھر جاتی ہے۔ موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے عرب ممالک پر سب سے زیادہ اثر پڑ رہا ہے۔ پورے مڈل ایسٹ اور شمالی افریقہ میں پانی کے فقدان کا بحران گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ قیاس ہے کہ دنیا اور انسان پٹرول کے بنا زندہ رہ لیں، لیکن پانی کے بنا تو انسان اپنا وجود بھی نہیں بچا پائے گا، اور سعودی عرب اس بات کو بخوبی سمجھتا ہے۔ ناظرین، آپ کے پیار، محبت اور خلوص کا شکریہ۔ مزید ایسی دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے۔ شکریہ۔